وہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، ملتان میں، پاکستان میں، جہانگیر آباد میں میرا گھر نہیں ہے۔ اصل گھر ہمارا ساز آسمانوں کے اوپر، جنت کے اندر ہمارا گھر، اصل منزل ہماری وہ ہے۔ اور ملنا ہم نے اللہ پاک کی ذات کو جا کے ہے وہاں پہ، جو ہمارے انتظار میں ہے۔ جیسے کہہ دیں کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ مہمان آ رہے ہیں، ہمارے گھر آ کے رہیں گے، آپ ساری ان کے لیے ترتیب بناتے ہیں۔ منزل جنت ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، ان کو جا کے ہم نے ملنا ہے، وہ بھی ہمارے انتظار میں وہاں پہ گاؤ تکیے لگا کے ہمارے لیے پورا سامان انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ تھکے آ رہے آئیں گے، 60-70 سال کی مسافت کے بعد تھکے تھکے آئیں گے، ان کے چہروں سے تھکاوٹ ہوگی، تو ان کے لیے اچھا تمام بندوبست کیا جائے۔ لیکن کچھ ایسے مسافر ہوں گے جو بڑے خوش ہو کے جائیں گے، جن کے چہروں سے تھکاوٹ لگے گی نہیں، یہ وہی ہوں گے جنہوں نے منزل کو یاد رکھا ہوگا، سفر کو سفر ہی سمجھا ہوگا، اسٹیشن پہ چیزوں سے دل نہیں لگایا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے دل نہیں لگایا ہوگا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ہی بنا لیتا ہے، اس کا دل مٹی کے کھلونوں میں نہیں لگاتا ہے۔ سوچ ہے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، ملنے کی راہ وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں نا اپنا بنا لیتے ہیں، خود ہی کھینچ لیتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے نہیں دیتے۔ جسے اللہ اپنی بناتے ہیں اسے مٹی کے کھلونوں میں نہیں لگاتے، ہر چیز مٹی ہے، جس چیز پہ آپ کی نظر جاتی ہے یہ سب مٹی ہے، اسے اصل نہ سمجھ، اس میں کچھ نہیں ہے، جس چیز پہ آپ کی نظر جا رہی ہے یہ سب مٹی ہے۔ کھانا پینا، لباس، اوڑھنا بچھونا، انسان، سونا، زیورات، پیسہ، نقدی، سب مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا۔ اللہ جسے اپنا بناتے ہیں اسے مٹی میں الجھاتے نہیں ہیں، اس مٹی کے کھلونے سے اس کا دل ہی نہیں لگاتے، نکال لیتے ہیں، وہ رہتا ہے ادھر ہی ہے، لیکن دل اس کا اوپر رہتا ہے، عرش الہی پہ رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہر وقت چپکا رہتا ہے، الفت کی الفی اوپر لگی رہتی ہے اور یہ اس کا دل اوپر ہی رہتا ہے، بس مست رہتا ہے، سرشار رہتا ہے، ادھر رہتے ہوئے بھی، لوگوں میں رہتے ہوئے بھی وہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیری یاد سے غافل کبھی نہیں رہا۔ لوگوں میں رہ کے بھی اس کا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر توجہ دھیان ان کا یہ رہتا ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی جستجو ہوتی ہے، یہی تمنا ہوتی ہے، یہی فکر ہوتی ہے، یہی خوشی ہوتی ہے، یہی غمی ہوتی ہے، یہی رونا ہوتا ہے، یہی اوڑھنا ہوتا ہے، یہی بچھونا ہوتا ہے۔ ایک فکر ہوتی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر کام ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی منزل ہے، یہی مسافت ہے جو ہم نے طے کرنی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں۔ ہر کام ایسے کریں گے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب یہ کرنا شروع کرے گا، اللہ پاک کی ذات ان سے راضی ہوگی، ان کی مدد نصرت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ پاک کی نصرت مدد آئے گی، پھر ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد بھی آئے گی ان کے ساتھ، وہ آ کے مدد بھی کریں گے، ان کو مشکل سے نکالیں گے بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے لیے آگ میں ڈالے گئے اور پڑے رہے اور وہ دیکھتا رہے کہ میرا بندہ ہے آگ میں جل رہا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کائنات بنائی ہے، امتحان ہے نا، حال ہم سب گھر میں یا دفتر میں ہے یا مکان میں ہے، جو بھی ہے حالت امتحان میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آگ میں پڑا ہوا اور رب دیکھ کے مسکرائے کہ ٹھیک پڑا رہے کچھ دن اور، کنویں میں گرا گئے تھے پڑا رہے کچھ دن اور، چھری کے نیچے آ گیا نا تو ذرا ہو کے دکھا ذبح، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ ان سارے حالات سے نکل رہے ہیں نا، مچھلی کے پیٹ میں اگر پڑے ہیں تو اب اللہ کی ذات دے کر خوش نہیں ہے کہ اچھا چلو بھائی ذرا اچھا ہوا نا، اب کچھ دن اور پڑا رہے، مدد کی کہ نہیں کی؟ جب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں خطا کار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بس اللہ کو یہ پسند تھا کہ میرا بندہ ایک دفعہ یہ کہہ دے اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ کو یہ الفاظ بڑے پسند ہیں، استغفار اس لیے پسند ہے، ایک دفعہ میرا بندہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کسی نے کہ ایک شخص نے گناہ کیا، جبرائیل نے جا کے کہا اے اللہ
اس نے گناہ کیا، توبہ مانگتا، اللہ نے کہا معاف کر دیا، اس نے پھر گناہ کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا فرشتے نے کہ یا اللہ آپ نے اسے معاف کیا، اس نے گناہ کیا تھا، آپ نے معاف کیا تھا، اس نے پھر گناہ کر لیا۔ اللہ نے پوچھا اچھا اب کیوں کیا؟ کہ وہ جانتا ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کرے گا۔ کہ اچھا یہ جانتا ہے، کہ اچھا چلو پھر معاف کر دیں۔ اس نے تیسری دفعہ پھر گناہ کر لیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام پھر چلے گئے، یا اللہ ایک دفعہ اس نے گناہ کیا، آپ نے معاف کیا، دوسری دفعہ بھی اس نے، اب کیوں گناہ کیا؟ کہ یا اللہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں معاف کرنے والا۔ اللہ نے کہا جا میں نے سے پھر معاف کر دیا، جا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے تو آپ اسے کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جب کوئی نیک آدمی مجھے ایک دفعہ پکارتا ہے نا، ایک دفعہ، تو میں اس کا سنتا ہوں، دوسری دفعہ پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، تیسری دفعہ پکارتا ہے تو میں پھر اس کو جواب دیتا ہوں۔ مسلم سمجھا اچھا یا اللہ اگر کوئی گناہ گار شخص آپ کو پکارے تو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب گناہ گار شخص مجھ کو پہلی دفعہ پکارتا ہے میں پہلی دفعہ ہی اس کو جواب دیتا ہوں، ہاں میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ کہ یا اللہ اس میں کیا ایسی حکمت والی بات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جو نیک آدمی ہے نا اس کو اپنے اعمال پہ، نیکی پہ، نماز روزہ قرآن ذکر اذکار پہ توکل ہوتا ہے۔ گناہ گار آدمی کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس کو سوائے میری فضل اور رحمت کے کسی اور کا آسرا اور سہارا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب گناہ گار آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں پہلی دفعہ ہی اس کو، بڑا مشہور واقعہ لکھا نا کہ ایک شخص تھا، ہندو تھا، اور وہ ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، بتوں کی عبادت کرتا، بت یا صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، یا صنم یا صنم یا صنم کرتا، بتوں کو پکارتا تھا۔ ایک دن کہیں غنودگی میں یا نیند میں یا تھکاوٹ میں یا بے دھیانی میں اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، آسمان سے آواز آئی جی میرے بندے۔ کس نے کہا یا اللہ یہ جی ماجرا ہوا؟ کہا اس نے ساری زندگی صنم کو نہ پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، آج یہ سمد کو پکارے، سمد میں جواب نہ دے، تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کچھ مسلمان ہو ساری زندگی یا صنم کہتا رہا، کوئی ساری زندگی صنم صنم کہتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا، سمد کو پکارے اور پھر بھی جواب نہ آئے تو دونوں برابر ہی ہو گئے۔ اس لیے سمد کہا، فوراً اوپر سے آواز آئی جی لبیک یا عبدی، کیا کہتا میرے بندے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے دنیا میں جتنے بھی صنم ہیں، جتنے بھی بت ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت ہیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہم انہیں ساری زندگی بلاتے تو رہیں گے، انہیں پکارتے تو رہیں گے، اپنے آپ کو جھوٹے وعدے سناتے تو رہیں گے کہ یہ میری مدد کو آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہر شخص کے دل میں ایک بت اس کے ہاتھ سے تراشا ہوا موجود ہے، جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، انتہائی خوبصورتی سے تراشا ہے، اپنی خواہشات کا زیور اس کو پہنایا ہے۔ ہر شخص کے دل میں ایک بت موجود ہے، اور کسی کی ذات میں تو کئی سارے بت ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے دل میں طے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور دل ہی دل میں ان کو خفیہ خفیہ آہستہ آہستہ رات کی تنہائی میں یا موبائل کی تنہائی میں ان کو پکارتا ہے، یا صنم کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ ہر ایک شخص کا بت علیحدہ ہے، کسی کے لیے مال ہے، کسی کا بت، کسی کے لیے شخص ہے، کوئی کسی کے لیے پروموشن ہے، کسی کے لیے نوکری اور روزی ہے، کسی کے لیے گھر ہے، کسی کی اور خواہش ہو سکتی ہے۔ ہر شخص نے اپنے اندر مختلف صنم بنا رکھے ہیں اور اس گھر کو صنم کدہ بنا رکھا ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت آئی، ایک ایک کو توڑ کے نکالا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں 360 سے بھی زیادہ بت ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشے میں ہیں، اپنی خواہشوں کے چڑھاوے چڑھا کے ان کو بڑا کیا، نوجوان کیا، خوبصورت کیا ہوا، بناؤ سنگار کیا ہوا ان کو۔ جب تک یہ ٹوٹیں گے نہیں، یہ شکستہ نہیں ہوں گے، یہ بت گریں گے نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے توڑے تھے، اس وقت تک یہ گھر صاف نہیں ہوگا۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔
جس دل میں رب کی یاد نہ ہو وہ دل آباد ہی نہیں ہوتا. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں. کافر یہ جو رب کی یاد میں برباد نہیں ہوتا، جو رب کی یاد میں برباد نہیں ہے وہ کافر ہی ہے، اس کے دل میں کفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نے اچانک بریک لگا دی، میں نے کہا بس اس سے آگے نہیں. ہاں، شکر ہے سر.